آج پھر میں باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ بڑی شدت سے چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن ملازمین سب سو چکے تھے، اس لیے چائے میں نے اپنی انیکسی میں موجود الیکٹرک اسٹو پہ ہی بنائی تھی۔ چلتے چلتے میں پچھلی جانب کی طرف آ گیا، جہاں پہ ردا کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ آج وہاں سے بحث کی آواز آ رہی تھی، لیکن آواز بہت زیادہ کلیئر نہیں تھی۔ میرے دل میں پھر سے تجسس اٹھنے لگا کہ مجھے باتیں سننی چاہیے۔ چائے کا کپ میں نے ایک طرف رکھا، پھر دوبارہ سے گٹر کی پائپ لائن پہ چڑھتا ہوا ردا کے کمرے کی بالکنی میں پہنچ گیا۔ میں مزید ڈرامہ نہیں رچا سکتی، ردا کی آواز تھی۔ میں تو کہتی ہوں اسے ختم کرتے ہیں۔ اتنی جلدی تم ہار کیسے مان سکتی ہو؟ رانی ردا سے کہہ رہی تھی، لیکن آواز میں اس کے دم نہیں تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے کبھی کبھی زہیر پہ بڑا ترس آتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اپنی جان پہ کھیل کے اس نے مجھے بچایا ہے۔ کتنا برا لگے گا اسے جب اسے یہ پتا چلے گا کہ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی، ایک شرط کی خاطر۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے جذبات کے ساتھ یوں کھیلنا چاہیے۔ بڑی بات ہے، یعنی کہ یہ لڑکی پٹ چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے بھی گاؤں کے آوارہ لڑکوں سے بچایا تھا۔ میری خاطر 4 لڑکوں کو مارا تھا۔ شاید ہم لوگ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ رانی کو بھی اپنے کیے پہ افسوس ہونے لگا، کیونکہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں میری محبت کا دیا شاید جل چکا تھا۔ سارا کھیل تم ہی نے شروع کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ کھیل خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن تم نہیں مانی۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ بابا نے کسی منشی کو بھیجنا ہے اور اس کا نام زہیر حسین ہے، تو تم نے موبائل سے اس کی فیس بک کھول کے دیکھی اور لڑکا تمہیں پسند آیا۔ ڈرامہ کرنے کا بھی تم ہی نے سوچا تھا، سارا پلان تمہارا تھا۔ دیکھو، سارا کچھ میرے سر پہ مت ڈالنا، یہ سب ہم دونوں نے مل کے کیا تھا، کیونکہ پہلے بھی تم اسے گھر پہ دیکھ چکی تھی اور تم ہی نے کہا تھا کہ ہاں لڑکا اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے اور اتنا ہی شریف ہے کہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ تو میں نے بھی کہا تھا کہ ہاں دیکھ لیتے ہیں ایسا بھی کتنا شریف ہے۔ بالکل جو ہوا ہے نا، ہم دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے، یہ رانی نے کہا۔ یار ہو تو گیا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بیچارے کو کتنا دکھ ہوگا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ ہم ڈرامہ کر رہی تھیں۔ دونوں کو ہی مجھ پہ ترس آ رہا تھا اور میری ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں یار، لیکن بتائیں تو بتائیں کیسے؟ اگر ہم نے سچ بتا دیا تو کہیں ہماری ہی نہ شامت آ جائے۔ رانی کو ڈر لگ رہا تھا۔ ردا کہنے لگی، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میں بن موت ماری جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر اس نے ہماری شکایت لگا دی تو؟ ردا کہنے لگی، اچھا بولو۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کترانا شروع کر دیتے ہیں، یا رانی تم اس سے کہو کہ تمہارا رشتہ چچا کے بیٹے سے طے ہو گیا، اور میں کہہ دوں گی کہ میرے بابا نے میرا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا۔ اس طرح سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ دیکھو نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ ہماری خاطر کتنا کچھ کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ردا کو مجھ پہ زیادہ ہی ترس آ رہا تھا، ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے یار، اب اس کھیل کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی 1.5 مہینہ گزر گیا ہے۔ یہ نہ ہو کھیل میں ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پتہ ہے 2 دن سے میں سو نہیں پائی، بیچارے زہیر کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ میں واپس نیچے اتر آیا، اپنا خالی کپ پکڑ کے اپنی انیکسی میں آ گیا کہ انہیں یہ شک نہ ہو کہ میں ان کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہوں۔ میں بڑے آرام سے سو چکا تھا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ لے کے رانی آئی۔ میں نے کہا، تم کالج کیوں نہیں گئی؟ کہنے لگی، بس آج نہیں گئی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کوئی ایسی خبر نہ سنانا کہ میں برداشت نہ کر سکوں، کیونکہ اگر تم مجھے جدائی کا کوئی سندیسہ سناؤ گی تو یاد رکھنا، جان سے چلا جاؤں گا میں۔ میری بات پہ اس کی آنکھوں میں نمی آئی، اور اس بار یہ ناٹک نہیں تھا۔ ایسی باتیں مت کرو، لڑکیوں کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، یہ محبت کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا نا کہ لڑکیوں کی کتنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو تم نے مجھ سے اظہار کیا، یہ بتایا کہ تم شدت سے مجھے چاہتی ہو، اور پھر جب میں تمہارے پیچھے پاگل ہو جاؤں، تم سے محبت کرنے لگوں، تو تم یہ کہہ دو کہ لڑکیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، میں تمہارے سارے خاندان کے سامنے کہہ دوں گا کہ اظہار محبت تم نے کیا تھا، محبت تم نے کی تھی، مجھے محبت کرنے پہ مجبور تم نے کیا تھا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ گاؤں میں کون تم سے شادی کرے گا۔
میری بات پہ اس کی ہوائیاں اڑیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ پلیز ایسے مت کرنا، ایکچولی میرے چچا رشتہ مانگ چکے ہیں اور میرے بابا نے حامی بھی بھر لی ہے، میری مجبوری کو سمجھو۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ ٹھیک ہے، میں مر جاؤں تو شوق سے شادی کر لینا، آج رات ہی میں خودکشی کر لوں گا، نہر میں جا کے کود جاؤں گا، صبح میرے مرنے کی خبر سن لینا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ زہیر تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی انیکسی سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دستک دینے لگی، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن میں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ جا چکی تھی۔ اب باری ردا کی تھی۔ میں اس کا منتظر تھا۔ شام کے وقت وہ خود ہی میری انیکسی میں آئی اور میں جانتا تھا کہ کیا بات کرنے آئی ہے۔ اس نے بھی ایسے ہی کہا کہ اس کے بابا اس کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں، اس لیے میں اسے بھول جاؤں۔ میں نے وہی جملے دہرائے کہ میں نہر میں جا کے خودکشی کر لوں گا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ بہرحال اسے بھی میں نے اپنی انیکسی سے باہر نکال دیا، لیکن اس نے زیادہ دستک نہیں دی۔ کہنے لگی تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ مل بھی جائے۔ بہرحال رات کو میں چوکیدار کو یہ کہہ کر گیا کہ میں جا رہا ہوں اور شاید میں واپس نہ لوٹوں، جا کے ردا بی بی کو بتا دینا۔ یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ ردا کو خبر پہنچے گی تو رانی کو بھی پہنچے گی، اور مجھے پتا تھا کہ دونوں بھاگی دوڑی میرے پیچھے آئیں گی اور وہاں میں ان کا بھانڈا پھوڑ دوں گا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ ان کے کھیل کا میں نے کیا انجام کیا۔ آئندہ کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کھیل کھیلنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ بہرحال میں واقعی نہر کی طرف ہی گیا تھا، لیکن بری قسمت کے تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں مکمل بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اس بارش میں میرے پیچھے وہی لڑکی آ سکتی تھی جو سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو۔ پتہ نہیں کیوں دل میں ایک عجیب سی خواہش ہوئی کہ دیکھوں میرے پیچھے کون آتا ہے۔ میں نہر کے پاس چلا گیا۔ نہر کا پانی رواں دواں تھا، اوپر سے برستی بارش، رات کا اندھیرا۔ حویلی سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد نہر آتی تھی۔ میں 15 منٹ تیز قدموں سے چل کر نہر تک پہنچ گیا تھا۔ بارش سے بھیگ چکا تھا۔ کبھی ردا کی باتیں یاد آنے لگتی کہ اس کے دل میں میرے لیے زیادہ ہمدردی تھی۔ پتہ نہیں ہمدردی تھی یا محبت تھی۔ کبھی رانی کی باتیں یاد آتی، اس کی آخری ملاقات کے آنسو جب آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتے تو لگا کہ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پھر سوچا کہ نہیں، مجھے ڈرامے کو ڈرامہ ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ لیکن اگر رانی میرے پیچھے آئی تو میرا راستہ صاف ہے، کیونکہ میرا دل بہرحال رانی کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ البتہ ردا کے لیے میرے دل میں کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کوئی میرے پیچھے نہیں آیا۔ اپنے آپ پہ افسوس ہونے لگا کہ شاید دونوں ہی ہمدردی کا جذبہ مجھ سے رکھتی تھیں، محبت کسی کو نہیں تھی، اسی لیے کوئی بھی نہیں آئی۔ تبھی میں نے نہر میں ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی۔ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کب میں تھوڑا سا آگے کی جانب جھک گیا تاکہ دیکھوں کہ مچھلی کہاں غائب ہو گئی۔ تبھی مجھے رانی کی آواز آئی، زہیر پلیز نہر میں مت کودنا۔ میں ایک دم پیچھے پلٹا۔ بڑی زور سے آ کے وہ میرے اندر لگی۔ ایک پل کو لگا کہ اس کے ساتھ ہی نہر میں گر جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے سینے سے آ کے لپٹ گئی، رو رہی تھی۔ تم جان نہیں دے سکتے، میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی، میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، حالانکہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ یوں کسی کے بھی ساتھ لگ جاتی، لیکن شاید اسے سچ میں لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا اور میں نہر میں کودنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ رانی، میں نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری کمر کو پکڑ کے میرے ساتھ بھینچ چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سینے میں دل اس کا دھڑک رہا ہے، اور وہ بھی اتنی زور زور سے۔ تم مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گی، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آئی ریئلی لو یو۔ طوفانی بارش میں پتہ نہیں کب سے وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی، مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی تھی۔ میں چاہ کے بھی اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر پایا۔
پہلی بار لگا کہ دل کو کچھ ہوا ہے۔ پہلے تو بس وہ مجھے اچھی لگتی تھی، شاید تھوڑی بہت محبت بھی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا لگ رہا تھا کہ واقعی میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کا سر سہلانا شروع کیا۔ کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم مر جاؤ گے؟ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے خود سے جدا کیا، کیونکہ میرے لیے وہ محرم نہیں تھی۔ میری محبت میں جو کچھ اس نے کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا نہیں مرنا۔ کہنے لگی نہیں، اگر میں نہیں آتی تو شاید تم کود جاتے اور میں شاید ساری زندگی رو کے گزار دیتی۔ زہیر، تمہیں نہیں پتا تم میرے لیے کیا ہو۔ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا بس بھی کر دو، چلو واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگی پہلے وعدہ کرو، کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جان نہیں لو گے۔ میں نے کہا نہیں لیتا اپنی جان، تم ہو نا میرے ساتھ۔ بہرحال میں اسے اپنے ساتھ لے کر واپس حویلی آ گیا، لیکن حویلی کے سامنے پہنچ کے کہنے لگی تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا تم نہیں جاؤ گی؟ کہنے لگی نہیں، میں مین گیٹ سے نہیں آئی، میں پچھلی جانب سے آئی ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ مین گیٹ سے آتی تو چوکیدار مجھ پہ شک کرتا۔ اسے اپنی عزت بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ میں اس کے ساتھ پچھلی جانب آیا، اسے دیوار پھلانگنے میں مدد کی، پھر میں مین گیٹ سے اندر آیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، چوکیدار کہنے لگا ردا بی بی تمہیں اندر بلا رہی ہیں۔ میں ویسے ہی بارش سے بھیگا ہوا اندر گیا، جہاں ردا بے چینی سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہاں گئے تھے آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں نے اور رانی نے مل کے ڈرامہ کیا تھا آپ کو پریشان کرنے کے لیے، میں ویسے بھی کسی کے نکاح میں ہوں۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی، اور مجھے اپنے ہی منکوحہ سے محبت ہے۔ فی الحال آپ جائیں، باقی باتیں کل کروں گی، اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میں بابا کو کیا جواب دیتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ بہرحال میں واپس اپنی انیکسی میں آ گیا، کپڑے تبدیل کیے۔ اندر ہی اندر جو یہ ملال تھا کہ شاید ردا بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، تو اسے یہ کیسے بتاؤں گا کہ میرے دل میں صرف رانی ہی ہے، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو ملازم نے بتایا کہ ملک صاحب واپس آ چکے ہیں۔ میں بے حد خوش تھا، میری زندگی ایک نئی راہ لے چکی تھی۔ میں فوراً سے لاؤنج میں گیا، دیکھا تو ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، مجھے گلے لگایا، کہنے لگے ہیلو ینگ مین، کیسے ہو تم؟ میں نے کہا آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں۔ نہ تو مجھے لاؤنج میں ردا نظر آئی اور نہ ہی رانی۔ وہ مجھ سے زمینوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، سارا ریکارڈ میرے پاس ہے، بلکہ پچھلے 2 سال کا ریکارڈ بھی میں اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر چکا ہوں۔ آپ جب کہیں گے آپ کو سارا حساب دے دوں گا۔ ٹھیکیدار سے کہلوا کہ میں نے سارے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے تھے، بس وہی پیسے رکھے تھے جو کسانوں کو زمین کی کاشت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ میں سارا حساب کتاب انہیں بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروایا۔ ارے تم کن باتوں میں لگ گئے؟ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، تبھی تو تمہیں رکھا ہے، اور پھر حسین سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، میرا پرانا وفادار ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم میرا ایک بھی روپیہ ادھر سے ادھر نہیں کرو گے۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اوپر کا زینہ اتر کے نیچے آیا۔ اسے دیکھ کے ملک صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ رافع، آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں، یہ میرا سارا حساب کتاب دیکھتا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آج اسے زمینوں کی سیر کروا دینا، یہ باہر سے آئے ہیں اور اسے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر کہنے لگے شام سے پہلے پہلے آ جانا، کیونکہ شام کو میں نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں رافع کو لے کے اپنے ساتھ زمینوں پہ آ گیا۔ ملک صاحب کی زمینیں اسے دکھانے لگا۔ بار بار وہ مجھ سے ردا کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیا تمہاری کبھی اس سے بات چیت ہوئی ہے؟ شاید وہ اس کا منکوحہ تھا، تبھی ردا کے بارے میں اتنے سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا زیادہ تو نہیں ہوئی، ہاں لیکن بہت اچھی لڑکی ہے۔ کہنے لگا ایکچولی میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم بہت خوش نصیب ہو، کیونکہ ردا جس کی بھی زندگی میں جائے گی وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ وہ مسکرانے لگا۔ بہرحال شام تک ہم واپس آئے۔ تب تک حویلی میں باغیچے میں بہت سی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں
اور بہت سے ملازم باغیچے کو سجا رہے تھے۔ ملک صاحب نے مجھے بھی کام پہ لگا دیا۔ ملک صاحب نے شاید اپنے آنے کی خوشی میں دعوت ارینج کی تھی۔ رات تک تو مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ بہرحال رات کو میں بھی تیار ہو کے جب باہر نکلا تو کئی مہمان آ چکے تھے۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے بھی ملک صاحب نے مجھے ہی کہا، یہاں تک کہ دوسرے گاؤں سے میرے بابا کو بھی بلایا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو ایک آدھ دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جانا۔ وہ تو مجھے جانا ہی تھا، بابا سے رانی کے لیے بات بھی تو کرنی تھی۔ بہرحال کافی مہمان آ چکے تھے، پر رانی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بے حد بے چین تھا، حالانکہ سب ملازمین کام میں پیش تھے۔ رانی کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ شاید ردا کے پاس ہوگی، اس کی دوست بھی تو تھی۔ ہاں، اسی کے پاس ہوگی۔ جب سب مہمان آ گئے تو ملک صاحب کہنے لگے، جاؤ ردا کو لے کے آؤ۔ رافع بھی سامنے چھوٹے سے اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، دل میں یہ بھی تھا کہ دیکھوں رانی کیسی لگ رہی ہے، آج اس نے کیا پہنا ہوگا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد بنگلے کے بیرونی دروازے پہ جب رانی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ پنک کلر کی بے حد قیمتی میکسی میں ملبوس تھی، بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی، اور ردا اس کے برابر میں تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا فینسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ردا کی ایک نظر مجھ پہ پڑی اور فوراً سے اس نے نظر چرا لی، اور رانی، اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، نظریں جھکائے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ اسٹیج تک گئی۔ بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے تھیں۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پہ رافع کے ساتھ بیٹھی، مجھے لگا اندر سے کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ ملک صاحب رانی کے برابر میں بیٹھے، وہ بالکل چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ردا، بچے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ملک صاحب اسے ردا کہہ رہے تھے۔ میرے ہوش اڑنے لگے۔ کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا۔ میرے سامنے رافع نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ شاید اس کھیل میں یہ دونوں لڑکیاں جیت چکی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا بھی کوئی ڈرامہ میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ رانی ملازمہ نہیں تھی، وہ ملک صاحب کی بیٹی ردا تھی۔ تو پھر ردا کون تھی؟ کیا وہ رانی تھی؟ میرا دماغ چکر کھا کے رہ گیا۔ ایک نظر بھی رانی نے میری طرف نہیں دیکھا، چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ میرے والد میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی ابھی پہنچے تھے۔ کہنے لگے، ملک صاحب تمہاری بہت تعریفیں کر رہے تھے، اور پتہ ہے میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ زہیر، تم نے میری پگ اونچی کر دی، میرا سینہ چوڑا کر دیا میرے بچے۔ بابا نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اپنے باپ کے ساتھ لگ کے رونے لگا۔ اپنی آنکھوں پہ بہنے والے آنسوؤں پہ میرا اختیار کھو چکا تھا۔ یہ کیا کیا تھا اس لڑکی نے میرے ساتھ؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ۔ میرے والد میرے رونے پہ حیران تھے۔ کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ ارے تم نے کون سا ساری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، زیادہ تر تو ہاسٹل میں ہی رہے ہو۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی، کچھ دنوں سے آپ بہت یاد آ رہے تھے۔ اپنے آنسو میں نے بمشکل صاف کیے۔ دوبارہ میں نے رانی کی طرف نہیں دیکھا۔ بابا کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں بابا، مجھے ابھی نہیں جانا، ابھی یہاں مجھے بہت کام ہے، آپ جائیں میں آ جاؤں گا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ردا رانی کو اپنے ساتھ بنگلے کے اندر لے گئی۔ سب مہمان جا چکے تھے، پورا باغیچہ خالی کرسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ملازمین سب کچھ سمیٹ رہے تھے۔ میں اپنی انیکسی میں آ گیا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا، اور ملازمین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کسی نے مجھے شک نہیں ہونے دیا کہ رانی ہی ردا تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ تکلیف مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا یوں بے اختیار میرے سینے سے لگنا، رونا، کیا یہ سب جھوٹ تھا، ڈرامہ تھا؟ اگر ڈرامہ تھا تو بہت بیہودہ ڈرامہ تھا، جس نے میری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ میں چاہ کے بھی اپنے آنسوؤں پہ اپنا اختیار کھو چکا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، حالانکہ آج تک نہیں رویا تھا۔ غصہ بھی بہت آ رہا تھا کہ میری زندگی کو برباد کر کے
وہ نئی زندگی شروع کر رہی ہے کسی اور کے ساتھ۔ آدھی رات میری ایسے ہی گزری رو رو کے۔ صبح جب میں اٹھا تو ملازمہ نے مجھے ناشتہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے کہا میری بات سنو۔ کہنے لگی جی زہیر صاحب کہیے۔ میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ رچایا ہے میرے ساتھ تم لوگوں نے؟ مالک کی بیٹی میرے سامنے ملازمہ بن کے کیوں آتی تھی؟ میری بات پہ وہ نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگی وہ مجھے باورچی خانے میں بہت کام ہے۔ میں نے کہا مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں جا کے ملک صاحب سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ ملک صاحب کے نام پہ وہ ملازم بری طرح سے گھبرائی۔ کہنے لگی وہ ردا بی بی نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہ بتایا جائے ورنہ وہ نوکری سے نکلوا دیں گی۔ سب ملازمین سے یہی کہا تھا کہ سب آپ کے سامنے اسے ملازمہ سمجھیں اور رانی کہیں۔ میں نے کہا اور وہ جو ردا بنی ہوئی تھی وہ کون ہے؟ کہنے لگی وہ ردا بی بی کی دوست ہیں، وہ دوسرے شہر سے آئی تھیں چند مہینے یہاں رہنے کے لیے۔ ردا بی بی کو شرارتیں کرنے کی بہت عادت ہے، اس لیے انہوں نے اپنی دوست رومیسا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں ملک صاحب کی بیٹی بنا دیا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، ہمیں اپنی نوکری بڑی پیاری ہوتی ہے جی، بڑی مشکل سے نوکری لگتی ہے جی، گھر میں بال بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ ملک صاحب سے کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری مالکن تھی اس لیے ہمیں ان کی بات ماننی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کے مجھے اس ردا پہ غصہ آنے لگا جو اصل میں ردا تھی، جس نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں زمینوں پہ جاتا ملازم نے کہا کہ ملک صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں لاؤنج کے اندر گیا تو وہاں رومیسا بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک بیگ تھا۔ ملک صاحب کہنے لگے بیٹا تم رومیسا کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آؤ، اس کی 3 گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے۔ یوں تو راستہ صرف 1 گھنٹے کا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ٹریفک جیم کی وجہ سے بچی کی فلائٹ ڈیلے ہو جائے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں۔ وہ کہنے لگے یوں تو میں ڈرائیور کو کہہ دیتا لیکن ڈرائیور کے ساتھ مجھے زمین پہ جانا تھا، رافع کے ساتھ۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں چھوڑ دوں گا۔ ملک صاحب نے مجھے گاڑی کی چابی دے دی۔ میں نے رومیسا کا بیگ پکڑا اور باہر لے گیا۔ بیگ لے جا کے میں نے ڈگی میں رکھا، تب تک وہ پچھلی نشست پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، حویلی سے باہر گاڑی لے جا کے مین روڈ پہ لا کے کھڑی کرتی۔ گاڑی سے نیچے اترو اور فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھو۔ میں نے بڑے غصے سے کہا تھا زہیر پلیز زیادہ ہائپر مت ہو، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ او یو شٹ اپ، آگے آ کے بیٹھ رہی ہو یا پھر میں تمہیں دوبارہ حویلی لے کے جاؤں اور تمہاری اس ڈرامے باز دوست کی ساری حقیقت ملک صاحب کو جا کے بتاؤں۔ میرا غضبناک لہجہ سن کے وہ چپ چاپ پچھلی نشست سے باہر نکلی اور میرے برابر والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا میں نے بہت اسپیڈ میں گاڑی چلائی۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے تم دونوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، خاص طور پہ تمہاری اس دوست نے۔ کیا سمجھ رکھا تھا مجھے؟ میں اس کے ہاتھ کا کھلونا تھا؟ میری بات سن کے کہنے لگی میں نے جو کچھ کیا ہے ردا کے کہنے پہ کیا ہے۔ میں نے کہا شرم تو نہیں آئی تمہیں کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ پہلے مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی تم بھی، تمہاری دوست بھی، اور اس کے بعد جب دل نہیں بھرا تو یہ حقیقت میرے سامنے کھول کے رکھ دی۔ شاید تمہیں یہ لگا ہوگا کہ غریب باپ کا بیٹا ہوں اس لیے میرے ساتھ کچھ بھی کرنا جائز ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا نہ کر گزروں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اسے کچھ کہتا وہ رونے لگی۔ ہمارا کھیل ہمیں ویسے بھی بہت مہنگا پڑ چکا ہے۔ زندگی صرف آپ کی برباد نہیں ہوئی ہے، زندگی ردا کی بھی برباد ہوئی ہے کیونکہ وہ سچ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایک دم سے میں نے گاڑی کو بریک لگائی اور رومیسا کا سر ڈیش بورڈ سے جا کے ٹکراتا اگر وہ سنبھل نہ جاتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا اب یہ نیا ڈرامہ رچا رہی ہو تم میرے ساتھ؟ کہنے لگی نہیں، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ جس دن آپ نہر میں کودنے کے لیے گئے تھے ردا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں نے اسے بہت روکا کہ مت جاؤ، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے میری نہیں سنی اور آپ کے پیچھے بھاگی چلی گئی کہ کہیں آپ اس کی خاطر اپنی جان نہ دے دیں۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بابا اس کا رشتہ طے کر دیں گے، اس سے بنا پوچھے، اس سے بنا اجازت لیے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مرضی سے نہیں ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بابا نے صرف فیصلہ سنایا تھا۔
میں نے کہا ملک صاحب تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگی وہ میرے کچھ نہیں لگتے، اصل میں وہ اور میرے بابا بچپن کے دوست ہیں۔ میرا زیادہ تر وقت ردا کے ساتھ ہی گزرا ہے، اسکول، کالج اور یہاں تک کہ یونیورسٹی بھی ہم ساتھ ہی پڑھی ہیں، شرارتیں ساتھ کی ہیں، اس لیے جب بھی وہ شہر آتی تھی تو میرے بابا کو بابا کہتی تھی، اور میں یہاں آتی تھی تو میں اس کے بابا کو بابا کہتی تھی۔ یہ ہماری عادت بن گئی ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی انہیں انکل نہیں کہا، ہمیشہ بابا ہی کہا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زہیر، ردا آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ منگنی کی رات وہ بہت روئی تھی، لیکن ملک صاحب کے غصے کو جانتی ہے، ان کا فیصلہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، فیصلہ کر لیں تو بدلتے نہیں ہیں، اور وہ اونچ نیچ ذات پات بہت دیکھتے ہیں جو محبت نہیں دیکھتی۔ وہ کبھی بھی ردا کی شادی آپ سے نہیں کریں گے۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا۔ چپ چاپ میں نے گاڑی چلائی اور رمیسا کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ آیا۔ باقی کا دن میرا زمینوں پہ ہی گزرا۔ ملک صاحب رافع کو اپنی ایک ایک چیز دکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ رات کو جب میں واپس آیا تو دل پہ بہت بھاری بوجھ تھا۔ اپنی غربت سے پہلی بار نفرت ہوئی تھی۔ پہلی بار دل چاہا کہ رات سے دن نہ چڑھے اور میں پیسے کمانا شروع کر دوں، اتنے پیسے کماؤں کہ ایسا محل تعمیر کر لوں جیسا ملک صاحب کا ہے۔ لیکن ان کی تو باپ دادا کی جائیداد تھی، برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ میں دن رات بھی ایک کر دیتا تب بھی ملک صاحب جتنی حیثیت نہیں حاصل کر پاتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ بہرحال شام کو ملک صاحب نے مجھے بلایا۔ میں حکم کا غلام تھا اس لیے پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے 5 لاکھ کا چیک دیا، کہنے لگے یہ تمہاری 2 مہینے کی تنخواہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے ملک صاحب، میں نے اتنا بھی کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگے نمک حلال ملازموں کے ساتھ میرا رویہ بہت الگ ہوتا ہے۔ تمہاری تنخواہ 70,000 طے ہوئی تھی، اس سے اوپر تمہاری نمک حلالی کے پیسے ہیں، یعنی کہ میری ایمانداری کو بھی انہوں نے ترازو میں تول دیا۔ اور قیمت کیا لگائی تھی؟ 5 لاکھ۔ میں چیک لے کر اپنی انیکسی میں واپس آ گیا۔ چیک کو میں نے لاپرواہی سے اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دیا، لیپ ٹاپ کے نیچے۔ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چلا جاؤں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ ملک صاحب سے جھوٹ بول دوں کہ نوکری لگ گئی ہے، وہ کسی اور کا انتظام کر لیں، کیونکہ یہاں رہتا تو ردا نظر آتی، اور وہ نظر آتی تو تکلیف نئے سرے سے ہوتی۔ پھر یہ بھی جان چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں محبت تو وہ بھی مجھ سے کرتی ہے، لیکن میری محبت بالکل بے معنی تھی۔ کل کو شادی ہوگی تو محبت اپنے شوہر سے کرنے لگے گی، بھول جائے گی مجھے۔ میں اس کے لیے اتنا بھی اہم نہیں ہوں۔ میں بیڈ پہ لیٹ چکا تھا، ملازمہ کھانا لے کے آئی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا واپس لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ واپس چلی گئی۔ میں مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ صبح ہی ملک صاحب کو جواب دے کے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ پہلے گاؤں جاؤں گا، اس کے بعد شہر جا کے نوکری ڈھونڈوں گا۔ وہ لڑکی کوئی آخری لڑکی تو نہیں ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے میں اسے بھول جاؤں۔ رات کے 3 بج گئے تھے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے انیکسی کا دروازہ کھٹکا ہے۔ زہیر، دروازہ کھولو، ردا کی آواز تھی۔ میں فوراً سے پہلے اٹھا، جلدی سے دروازہ کھولا۔ کالی چادر میں لپٹا اس کا وجود اور اسی چادر سے چھپا اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کیا کرنے آئی ہو؟ دل نہیں بھرا ابھی تمہارا میری زندگی برباد کر کے جو یہاں آ گئی ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو میرے ماتھے پہ بدنامی کا داغ لگ جائے گا۔ لیکن اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے دھکا دیا، اندر آ کے دروازہ بند کر دیا، چادر سے اپنا نقاب ہٹایا۔ آنکھیں متورم تھیں۔ میں ابھی بھی تم سے محبت کرتی ہوں، آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا بہت شکریہ، نہیں چاہیے تمہاری محبت۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا بس کر دو ناٹک، پہلے تمہاری دوست تمہاری صفائیاں بہت دے چکی ہے، بے فکر رہو، تمہیں بد دعا نہیں دوں گا، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، تمہیں کبھی معاف بھی نہیں کروں گا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو مجھی پہ بدکاری کا الزام لگا دے گا۔ نکلو یہاں سے، ویسے بھی کل میں جا رہا ہوں تمہاری زندگی سے بہت دور۔ تم خوشی خوشی رافع سے شادی کرنا اور اپنا گھر بسانا۔ لیکن وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر،
تم کہیں نہیں جاؤ گے، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ میں بابا سے بات کروں گی زہیر، میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے میں نے ڈرامہ رچایا تھا، مذاق کیا تھا، لیکن محبت سچی کی ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن میری حیثیت نہیں ہے۔ میں تمہاری حیثیت کو نہیں جانتی۔ تمہارے باپ نے مجھے میری ایمانداری کی بھی قیمت دی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے تو تم جانتی ہو کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا جب انیکسی کا دروازہ کھٹکا، میری جان نکلی اور رنگ تو ردا کا بھی اڑ گیا تھا، کیونکہ باہر جی تو ریڈرز باہر کون تھا؟ ملک صاحب یا رافع یا کوئی اور؟ جلدی جلدی سے تکے لگائیں اور یہ بتائیں کہ کس کس کو لگتا تھا کہ رانی ملک صاحب کی بیٹی ہوگی۔ سچ سچ بتائیں، جان بوجھ کے میں کہہ کے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کمنٹس میں سارے پڑھتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کے تکے مجھے پتہ لگتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حسن اور زارا کے تو اب بچے بھی ہو چکے ہیں، آپس میں ویسے ہی لڑائی ہوتی رہتی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، اس لیے ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بیچارے زہیر کے بارے میں سوچیں جو اس وقت قابل رحم ہے۔